کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نماز پنجگنا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یوں تو دنیا میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے، یوں تو دنیا میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کوئی میرے نبی جیسا نظر آتا ہے، کیا کوئی میرے نبی جیسا نظر آتا ہے، بھول جاتی ہے ہر ایک آنکھ پلک جھپکنا، بھول جاتی ہے ہر ایک آنکھ پلک جھپکنا، میرے سرکار کا جب روزہ نظر آتا ہے، میرے سرکار کا جب روزہ نظر آتا ہے، اس جگہ آ کر فرشتے بھی ٹھہر جاتے ہیں، اس جگہ فرشتے بھی آ کر ٹھہر جاتے ہیں، میرے سرکار کا جہاں جلسہ نظر آتا ہے، میرے سرکار کا جہاں جلسہ نظر آتا ہے، یوں تو دنیا میں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے، کیا کوئی میرے نبی جیسا نظر آتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ حضرات محترم، دین اسلام کو نام مسلمان کا کہاں سے ملا اور کیوں ملا، کچھ ان باتوں پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ظہور اسلام ہوا، جب پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس ٹائم میں کفار و مشرکین میں اور شہر مکہ میں یہودی و نصارہ بھی رہتے تھے، کفار و مشرکین رہا کرتے تھے، سب رہتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 360 بتیں، مورتیاں خانہ کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ وہ عام مورتیاں نہیں تھی، وہ عام تصویرات نہیں تھی، بلکہ انبیاء کرام کی تصویر بنائی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی، یعنی کہ انبیاء اعظام کی جو ہے بڑی بڑی ہستیاں کی تصویر تھی۔ مگر پھر بھی مانی کیا گئی؟ انہیں بت مانا گیا، انہیں تصویر مانی گئی، انہیں ایک فوٹو مانا گیا۔ حضرات محترم، جب اعلان نبوت ہوا، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد کہا کہ ایک دین کو مانو، مذہب اسلام کو مانو، ایک دین کو مانو اور وہ مذہب اسلام کو مانو۔ تو کفار و مشرکین بلبلانے لگے، تھرانے لگے، کانپنے لگے کہ یہ محمد کیسا ظلم ہمارے اوپر ڈھانے کے لیے آ چکا ہے۔ کہاں ہم 360 بتوں کو پوجا کرنے والے، کہاں یہ ایک خدا کو پوجنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا، جب دین کا پیغام کو عام کرنے کا وقت آیا، دین کے پیغام کو عام کرتا گیا ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو پھر یہی کفار و مشرکین اعتراض کرتے ہیں، یہی یہودی و نصارہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے دین کو ماننے والے تھے، یعنی کہ ہم بھی اسی دین کو مانتے ہیں، اسی دین پر عمل کرتے ہیں۔ نصارہ بھی یہی کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ہم چلتے ہیں اور اسی دین پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اسی طرح سے کفار و مشرکین یہی شبد استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی دین پر چلتے ہیں اور یہی دین ابراہیمی ہے اور یہی مذہب سچا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ ساری باتیں سامنے آنے لگی تو رب کعبہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے کفار و مشرکین، اے یہودی و نصارہ، نہ تیری بات سچی ہے، نہ یہودی تھے ابراہیم خلیل اللہ، نہ نصارہ تھے ابراہیم خلیل اللہ، نہ کفار و مشرکین تھے ابراہیم خلیل اللہ، بلکہ وہ ایک مسلمان تھے، بلکہ وہ ایک مسلمان تھے۔ جب بات مسلمان پر آتی ہے تو آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں۔
اور وہاں سے ہمیں ایک درس حاصل کرنی چاہیے. ہمیں اور آپ کو سبوں کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، کلام فرمایا کرتے تھے. اور کلام کرنے کے لیے ایک جگہ متعین تھی جسے کوہ طور کہی جاتی ہے. یہ ایک پہاڑی کا نام ہے. جب وہاں آپ جاتے تھے اللہ سے کلام فرماتے تھے. ایک روز موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا، یہ چپکلی کو جو تو نے جنم دیا ہے، کس کو؟ چپکلی کو جو تو نے جنم دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے تو نے اسے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو رب کعبہ کی طرف سے آواز آتی ہے، حکم ہوتا ہے، فرمان ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، ابھی چپکلی تیرے بارے میں یہی پوچھ کر کے گئی ہے. اے چپکلی، تیرے بارے میں ابھی جو ہے یہ چپکلی جو ہے موسیٰ کلیم اللہ تیرے بارے میں یہی پوچھ کر کے گئی ہے کہ یہ مولا، تو نے موسیٰ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو نے موسیٰ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ میں نے تم لوگوں کو ایک مقصد کے لیے جنم دیا ہے. کس کے لیے؟ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. حضرات محترم، وہ مقصد کیا ہے؟ پھر ہم قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، تو ہمیں بتا کہ ہم انسانوں کو تو نے کس لیے جنم دیا ہے، رب کعبہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تو قرآن مقدس پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت الہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. کس کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ عبادت الہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ان باتوں کو یہیں پہ رکھیے. آج میں آپ کو ایک موبائل کا سسٹم بتانے کی کوشش کروں گا. اگر بات سمجھ میں آئے تو عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور غلط ہو تو ہاتھوں ہاتھ اصلاح کر دیجئے گا. کمرے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جب میں اپنے قوم کی اصلاح کرتا ہوں تو قوم کی اصلاح کرنے سے پہلے میں اپنے اندر یہ چھمتا رکھتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہو، غلطی ہو، تو میری اصلاح کوئی کرے تو اسے ہم سن سکیں، برداشت کر سکیں. کیونکہ اصلاح اسے نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا تو وہ بہت اچھا، اور آپ نے جو ہے میری غلطی کو نکال کر کے بتا دیا تو وہ بہت برا. نہیں، بلکہ اصلاح اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو کمی ہے اگر آپ کی نظر میں آتی ہے تو آپ بتائیے، ہم اس غلطی کو اور اس کمی کو پوری کریں گے. اور جو آپ کے اندر کمی ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، آپ پوری کیجئے، اس کمی کو ختم کیجئے. حضرات محترم، ایک موبائل ہے نا، موبائل ہے نا. آج کی تاریخ میں شاید بوڑھے بزرگوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوں گے جن کے پاس موبائل فون نہیں ہوگا. کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی تو اندر آ جائیے. اگر ڈر لگ رہا ہے تو پھر پیچھے ہی رہیے، کوئی تکلیف نہیں ہے. اندر آئیے آپ لوگ. ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ بھی آئیے چچا، اندر آئیے، ڈر کے مت رہیے پیچھے. حضرات محترم، ایک موبائل ہے تقریباً آج سے 18-20 سال پہلے دنیا کے اندر جو ہے آیا نا موبائل. اس ٹائم میں فون کا سب سے پہلا موبائل فون کا کام کیا تھا ایک دوسرے سے کنیکٹ کروا کر کے بات کروانا. یہی مقصد تھا نا. یعنی کہ آپ کہیں سے بھی فون کریں اور وہ جو ہے فوراً جو ہے آپ کے پاس وہ گھنٹی آئے. اس کے بعد سسٹم چلا اس میں میسیج کا. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس میں ملٹی میڈیا بڑھتی گئی. اس میں پھر آ گیا فیس بک آ گئی، اس میں جو ہے واٹس ایپ آ گئے، اس میں طرح طرح کی جو ہے اس میں جو ہے فینشن وغیرہ آنے لگے، اور اس میں طرح طرح کی جو ہے اب آج کی تاریخ میں ایسے حالات ہو چکے ہیں موبائل کے کہ موبائل سے آپ پوری دنیا کے ہر کام کو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے، کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں نا. اسی بیچ میں موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بہت ایمرجنسی کام کر رہے ہو، کوئی بینک کے کام کر رہے ہو، کوئی اپنے ماں بہنوں سے کوئی ایمرجنسی جو ہے میسیج کر رہے ہو، کوئی دیگر کوئی بھی کاروبار کے لیے میسیج کر رہے ہو. اسی بیچ میں مولانا صاحب کو یا کسی اور صاحب کو ضرورت پڑ گئی آپ کے فون میں کال کرنے کی. کیا اس ٹائم میں یہ فون آپ کا فون یہ جواب دیتا ہے
کہ اے فون کرنے والے فلاں نمبر ابھی جو ہے واٹس ایپ چلا رہا ہے، فلاں صاحب ابھی جو ہے فیس بک چلا رہا ہے، فلاں صاحب ابھی یوٹیوب چلا رہا ہے، فلاں صاحب ابھی دوسرے کاموں میں بزی ہے، لہٰذا تم ابھی کال مت کرو۔ بلکہ یہ نہیں کہتا فون، بلکہ جیسے ہی آپ ان کے موبائل میں فون لگاتے ہو فوراً وہ گھنٹی وہاں پہ چلی جاتی ہے۔ معلوم ہے کیوں جاتی ہے؟ یعنی کہ آپ کے سارے کام کو انہوں نے ڈسٹرب کر دیا، اور انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ اے میڈیا فون رکھنے والوں، اے فیس بک واٹس ایپ چلانے والوں، یوٹیوب چلانے والوں، سنو، تمہارا واٹس ایپ آیا ہے بعد میں آیا ہے، فیس بک آیا ہے بعد میں آیا ہے، یوٹیوب آیا ہے بعد میں آیا ہے، دیگر جتنے کاریہ کرتے ہو وہ بعد میں آیا ہے۔ مجھے جو اس دنیا میں کمپنیاں نے لایا ہے سب سے پہلے بات کرنے کے لیے لایا ہے۔ سب سے پہلے کس کے لیے لایا ہے؟ بات کرنے کے لیے لایا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی مجھے کوئی بھی ڈائل کرے گا، کسی کے فون پہ ڈائل کرے گا، سب سے پہلے تیرے سارے کام کو میں رکوا کر کے سب سے پہلے تمہارے پاس گھنٹی پہنچ جاؤں گا، اور تمہیں کوشش کروں گا کہ یہ فون آیا ہوا ہے اٹھاؤ، اور آپ بڑے شان سے اٹھاتے بھی ہیں۔ اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ آپ فیس بک چلاتے ہو، چلانا چھوڑ دیتے ہو، واٹس ایپ چلاتے ہو، چلانا چھوڑ دیتے ہو، آپ یوٹیوب چلاتے ہو، چلانا چھوڑ دیتے ہو، باقی نہ جانے کتنے انٹرنیٹ کے جو ہے اس میں جو ہے ایپس وغیرہ ہیں، سارے ایپس کو آپ چلاتے ہیں، مگر اس ٹائم میں جب کال آتی ہے تو سارے ایپس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون کو ریسیو کر لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اگر میری ماں اور بہنوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو میں تمام عوام اہل سنت، عوام اسلام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک فون کو سب سے پہلا مقصد تھا کہ کسی کو بات کروانے کے لیے، آج ہم یوٹیوب، فیس بک، دیگر تمام کاریہ اس سے لیتے ہیں، مگر جیسے ہی کوئی کال کرتا ہے فوراً سارے کام بند ہو جاتے ہیں، وہ کام شروع ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رب کعبہ نے یہ کہہ کر کے ہمیں دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں اور اے جناتوں، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو رب کعبہ نے سب سے پہلے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر ہم عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ عبادت کا وقت آتا ہے، رب کعبہ کے مسجد کے گھر کے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، فون پہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیگر دوسرے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ آواز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ جب ایک فون کو یہ دنیا نے جنم دیا تو اس ٹائم میں سارے کام کو چھوڑ کر کے فون سب سے پہلے گھنٹی جاتی ہے کہ اے شخص، میرا مقصد ہے تم سے بات کروانا، سب سے پہلے تو بات کر لے، بعد میں دوسرا کام کرنا۔ تو کیا آج ہم قوم مسلم، تمام عالم اسلام کے انسان، کیا یہ نہیں سوچ سکتا کہ جب رب کعبہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہم جب رب کعبہ کی بارگاہ سے، رب کعبہ کے گھر سے میناروں پہ سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آ جائے تو فوراً ہم سارے کام کو چھوڑ دیں، سارے کاریہ کو چھوڑ دیں، اور رب کعبہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں، اور رب کعبہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ مولا، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں جنم دیا ہے اسی مقصد کے لیے آج ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے؟ جب ایک فون وفاداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، ایک موبائل اپنی ذمہ داری کو وفاداری کے ساتھ نبھاتا ہے، تو کیا ہمارے ضمیر اتنے مر چکے ہیں کہ فون سے بھی بدتر ہو چکا ہے؟ کیا ہمارے ضمیر اتنے مر چکے ہیں؟ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم فون چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم آپس میں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم ایک دوسروں کی بغاوت اور برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں یاد رکھ لینا، وقت اذان کے وقت جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا دیتا ہے تو اس ٹائم میں اذان کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اذان کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر کہے کر کے جب مؤذن چپ ہو جائے، پھر ان باتوں کا جواب آپ دیجئے۔
جب تک مؤذن اللہ اکبر کی صدا دیتے رہیں اس ٹائم تک نہیں بولنا ہے، بلکہ اس کا جواب دینا ہے جب مؤذن چپ ہو جائیں تب۔ اب آپ یہ بتائیے، جب اذان کے جواب دینے میں اتنی تاکید آئی ہے تو آپ کو بات کرنے کے لیے چھوٹ کس نے دے دیا؟ معلوم ہے آپ کو، جو انسان وقت اذان پہ اذان کو غور سے نہیں سنتا ہے وہ انسان بے ایمان کی حالت میں موت کا خطرہ ہے ان کو۔ آپ بتائیے، باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کی موت ایسے حالت میں ہو گئی تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کی طرح کردار کو پیدا کیجیے، اگر مسلمان ہیں تو اپنے اندر سیرت مصطفیٰ کو اپنائیے، اگر مسلمان ہیں تو جو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے اس پہ عمل کر کے دکھائیے۔ صرف جو ہے بڑے کا گوشت کھانے والے، بکرے کا گوشت کھانے والے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ آج کی تاریخ میں جو ہے ہمارا غیر مسلم بھائی بھی بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ ارے اگر گوشت کھانے والے ہی سب مسلمان ہو جائیں گے تو دنیا میں کافر جو ہے بہت ہی کم رہیں گے، نہ کے برابر رہیں گے۔ مگر برے کا گوشت یا کوئی بھی دیگر گوشت کھا لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ طیبہ کو پڑھ کر کے اور اس پہ سختی کے ساتھ عمل کرنے کا نام مسلمان ہے۔ اور عام طور پر اگر سمجھ لیں مسلمان کسے کہتے ہیں تو مجھے ایک ہندو بھائی تھے، ہریانہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت یہ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے، پوچھیے تو۔ 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جے پور جا رہا تھا، جے پور سے جو ہے ہریانہ ہی جانا تھا انہی کے یہاں، تو میں صرف سن رہا ہوں اور وہ بول رہے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کی دکان پر جب مسلمانوں سے پوچھا، چپ ہو گئے۔ انہوں نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ایمان والا، مکمل ایمان والا۔ یہ وہ ایک ہندو کی جو ہے زبانی آواز تھی۔ اور انہوں نے پھر کیا کہا کہ مسلم ایمان کسے کہتے ہیں، مکمل ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت ہم تو اتنا نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں، جس رب کو آپ مانتے ہیں اس رب کے حکم کو، اور جس پیغمبر کے آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس پیغمبر کے ہر حکم کو فالو کرنے کا نام اسلام اور مسلمان ہے۔ حضرات محترم، ایک کافر جب ہمیں یہ بتا سکتا ہے، یہ درس دے سکتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر کے جو ہے ہمیں کتنی ان باتوں پہ جو ہے غور و فکر کرنی چاہیے۔ کیا آج ہم کرتے ہیں ان باتوں پہ عمل؟ کیا عمل کرتے ہیں ہم آج ان باتوں پہ؟ 12ویں شریف کے دن وقت سے پہلے پوری مسجد بھر گئی تھی، صبح فجر میں بھری تھی یا نہیں؟ رمضان شریف میں جنہوں نے زندگی میں کبھی مسجد کا رخ نہیں دیکھا وہ مسجد میں سب سے آگے صف میں بیٹھیں گے کہ ہاں آج ہم نمازی ہیں، آج مسلمان ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے عید ہو، بقرعید ہو، ایسے موقع پہ سب سے آگے جا کر کے بیٹھیں گے۔ کیا صرف آپ عید، بقرعید، 12ویں شریف کے لیے یا دیگر ایسے وقتوں کے لیے مسلمان ہیں؟ باقی 5 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض نہیں ہے؟ کیا آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے یا نہیں؟ تھوڑا زبان سے بول دیجئے ایک بار، ہے نا؟ تو بتائیے آج سے کون کون نماز پڑھیں گے؟ تھوڑا ہاتھ اٹھائیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے ہاتھ کو تو ایک بار اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، کہیے انشاءاللہ تعالی آج سے ہم 5 وقت کی نماز کوشش یہ کریں گے کہ با جماعت ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا پر میرے آقا نے جانے نہ دیا۔
میرے بزرگوں اور دوستوں بتائیے، ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، مگر پیغمبر اعظم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو میرا غلام ایک بار بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اور میرے نام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، میں مصطفیٰ جنت میں رہوں گا، میں مصطفیٰ مالک جنت، اور میرا غلام جہنم میں جائے۔ بلکہ وقت تو یہاں تک آیا کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ابراہیم کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، موسیٰ کے قوم کو جہنم میں دیکھا ہے، عیسیٰ کے قوم کو جہنم میں دیکھا ہے، یعقوب کے قوم کو جہنم میں دیکھا ہے، لوط کے قوم کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جاتے جاتے جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بات آتی ہے تو جبرائیل چپ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ چپ ہو جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل آگے بول، جبرائیل چپ رہتے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اے جبرائیل آگے بول، پھر چپ رہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل آگے کیوں نہیں بولتا، آگے بول، کیا مجھ محمد کی امت کو بھی تم نے جہنم میں دیکھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کی بھی گنہگار امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ سرکار کے آنکھیں مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اسی وقت اپنی امت کی مغفرت کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ اور جب تک کہ رب کعبہ نے یہ نہ فرما دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب بہت ہو گیا آپ کا رونا، اب آپ اپنے سر انور کو اٹھائیے اور میں وعدہ کرتا ہوں میرے محبوب کہ آپ کو میں اتنا دوں گا کہ آپ خود راضی ہو جاؤ گے۔ کتنا دوں گا؟ اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ مگر مولا رب العالمین کی اس فرمان کو سن کر کے محبوب کائنات، محبوب رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں مولا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ ہے کسی کی مجال کہنے کی؟ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک میں کسی پیغمبر نے رب کعبہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہا کہ مولا تجھ سے راضی نہ ہوں گا، بلکہ سب آئے مولا کو راضی کرنے، مگر مسلمانوں قربان جاؤ کہ یہاں پہ مصطفیٰ کو مولا راضی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ مولا فرما رہا ہے اے میرے محبوب سر انور کو سجدے سے اٹھائیے۔ مولا کی بارگاہ میں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مولا تو پہلے مجھ سے وعدہ تو فرما۔ مولا نے وعدہ کر لیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خود راضی ہو جاؤ گے۔ مگر اس وقت بھی مصطفیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ مصطفیٰ کے اس سوال کو سن کر کے رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کب تک راضی نہیں ہوگے، کب تک راضی نہیں ہوگے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا جب تک کہ میرے ایک ایک گنہگار جہنمی امتی جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے، جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اب میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کا غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے دل میں عشق مصطفیٰ بسا ہوا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے اور میں پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے یہ کہ آپ پانچوں وقت کی نمازوں میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ کتنے وقت کی؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ اکثر اوقات کو یا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں یا تو مسجد نبوی شریف میں اپنے وقت کو صرف کیا کرتے تھے عبادت الہی میں۔ آپ کے پاس اور جو ہے نفلی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، کم سے کم جو فرض ہے اس کو تو ادا کر لیجئے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لہٰذا حضرات محترم میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم مہربانی آپ نماز کے پابند ہو جائیے۔
شاعر نے فارسی میں لکھا ہے کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرشیز نماز بود، قیامت میں جو سب سے پہلے کوئی چیز کی پوچھ ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر اس وقت جو سوال و جواب ہوں گے، آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نماز کا پابند ہو جائیے اور جھوٹ غیبت چغل خوری اور دوسرے کی بغاوت کرنے سے دور رہیے، بچیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اس تمام غلطیوں کو معاف عطا فرما، اور ان باتوں پہ، ان بیانوں پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا